میں مہر منیر کتاب ہے حضرت تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میرے خیر وہ عدد جو ہے وہ مجھے یاد تو نہ ہوئے، تو میں نے ان کی تصویر بنا لی، میں نے کہا چلے عاشقوں کو سناؤں گا اور وہ اس کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بیٹھ کے اپنے سجادہ مسند مبارکہ کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے، تو ایک شخص مہر منیر کتاب ہے جس کے اندر آپ کے سارے حالات و واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ یورپ سے ایک عیسائی آیا، وہ یورپ کے اندر پھرا، بڑے بڑے اس نے پھرے، کئی لوگوں سے جا کے سوال کیا، لیکن اس کو تشفی حاصل نہ ہوئی اور جواب حاصل نہ ہوا۔ اس نے کیا کیا، اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ جاؤ بھائی پاکستان کے اندر راول پنڈی کے اندر ایک جگہ ہے گولڈا شریف، وہاں پہ چلے جاؤ، سنیا ہوتے ہیں کہ بابا موجود ہے جڑا اس طرح کی معرفت والی گنا نے جواب دیتا ہے۔ اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر ابن العربی کی کتاب جو فلسفے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اور جن نام نہاد ملا اور مولوی نے اس فلسفے کی بنا کے اوپر ابن العربی کا جو ہے کفر کے ساتھ تعلق ذکر کیا ہے، وہ ارطغرل ڈرامہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے اندر وہ ابن العربی بنائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ابن العربی تھے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگے ان کے فلسفے کی وجہ سے۔ ابن العربی کی فکر اور ان کی روح کو اگر کوئی بندہ بر صغیر کے اندر متعارف کروانے والا ہے یا ان کی روحانیت سمجھانے والا ہے تو اس کو تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بر صغیر کے اندر کسی کے ساتھ اوپر یہ سہرا اور یہ تاج نہیں سکتا۔ وہ چلتے چلتے یہاں پر گولڈا شریف آ گیا اور آتے دیکھا جناب مسجد لگی ہوئی ہے اور ایک ہی شخص ہے پیر مہر علی شاہ، تاریخ کا سوال کیا جاتا ہے تو اس کا بھی جواب دیتا ہے، فقہ کا سوال کیا جاتا ہے تو اس کا بھی جواب دیتا ہے، حدیث کا سوال کیا جاتا ہے تو اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ دنیا کے اندر دین کے اندر جتنے بھی علوم موجود ہیں کسی بھی علم کے حساب سے اس کو سوال کیا جا رہا ہے تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سوال کا سیر حاصل جواب اس کے سائے میں کسی کو بھی خالی نہیں بھیجتے۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کے جناب تربیت یافتہ جن کی رگوں کے اندر امام حسین کا خون ہے۔ تو اس نے عیسائی فارغ کے سوال کیا، اس نے کہا جی میرا بھی ایک سوال ہے تو اس کا بھی جواب دے۔ آپ نے بڑا پوچھا جی آپ کا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا جی میرا یہ سوال ہے کہ لوگ امام حسین کا ذکر بڑا کرتے ہیں، میں نے قرآن کے 30 پارے پڑھے، عیسائی دیکھیں اس نے قرآن کو کھنگالا، آج کا بیچارہ میرا جوان قرآن سے غافل ہے، اور ہم نے قرآن پاک کو اپنے گھر کے اندر برکت کے لیے اتنی اونچی جگہ پر رکھ دیا کہ اب ہمارا ہاتھ بھی وہاں پہ نہیں پہنچتا، اور صرف برکت کے لیے ہم نے قرآن کو رکھا، یا بیٹی کو الوداع کرنے کے لیے اس کے سر پہ سایہ کرنے کے لیے، اور جنگلوت قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، قرآن صرف برکت کے لیے نہیں آیا تھا، ہماری راہ سیدھی کرنے کے لیے آیا تھا، ہمیں ہدایت سکھانے کے لیے آیا تھا۔ ایک گھنٹہ ہو گیا مجھے خطاب کرتے ہوئے، آخری بات میں صرف سنانے لگا ہوں آپ کو کہ امام حسین کا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ تو اس نے کہا جی میں نے پورا قرآن پڑھا، مجھے پورے قرآن میں حسین نام ملے ہی نہیں ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ امام حسین کا قرآن سے بڑا تعلق تھا، یا قرآن پورے کا پورا ان کو آتا تھا، یا قرآن ان کے گھر میں اترتا رہا ہے۔ اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے ان کے نانا جان کے اوپر قرآن اتر رہا ہے، اور اسی قرآن کے اندر ذکر حسین ہونے کا انکار کیا جا رہا ہے، اور کیا بھی کس سے جا رہا ہے؟ امام حسین کے بیٹے سے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب جب اس کا سوال سنا تو آپ نے فرمایا کہ عیسائی پادری قرآن پڑھا واقعی تم نے؟ اس نے کہا جی ہاں جی میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو آپ کی کتاب کے لیے الفاظ موجود ہے، فرمایا دیکھو اس کو بھی اتنا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن کو سمجھ گیا ہے، جس کو قرآن میں سے حسین ہی نہیں ملے اس کو بھی دعویٰ ہے کہ قرآن کو یہ سمجھ گیا ہے، اور قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کی تلاوت نیزے کی نوک پر حسین کے سامنے کی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر حسین کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا اس کو بھی دیکھو بے وقوف کو دعویٰ ہے کہ اس نے قرآن کو سمجھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کتنی مرتبہ پڑھا؟ اس نے کہا بڑی مرتبہ پڑھا ہے، مجھے تو حسین اس کے اندر نظر ہی نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ حسین قرآن میں کہاں ہے۔ اس نے کہا جی بتایا۔ آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، تمہارا جہاں سے دل کرتا ہے تم وہ آیت پڑھو۔ سبحان اللہ۔ الحمد سے لے کر والناس تک یہ پورے جو 30 پارے 114 کلموں میں سورتیں اور جتنی بھی آیات ہیں، کسی ایک سپارے کی سورت کے رکوع کی آیت کا کوئی حرف پڑھ دو
سبحان اللہ. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے سنو پھر. انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اتنا کہا فرمایا رک جاؤ بس تم نے قرآن پڑھ لیا, میں تمہیں یہیں سے حسین نکال کر دکھاتا ہوں. سبحان اللہ. ابھی تو قرآن پیچھے ہے, ابھی تو یہ وہ آیات ہیں کہ جن کو قرآن کی تلاوت کے لیے برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو, شیطان سے رب کی پناہ مانگ لیا کرو. اس کے بعد پھر کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ تعالی فهو اقطع ابتر. کوئی بھی نیک کام کے جس کو تم شروع کرو اگر اس کے سٹارٹ پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ پائے تکمیل کو پہنچ نہیں ہے. بے شک فرمایا ابھی تو قرآن بعد میں, وہ نیک عمل جو تم نے کرنا وہ بعد میں ہے, بس یہی پہ رک جاؤ. آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا تعلق تو قرآن سے نہیں ہے. ہم تو صرف قرآن سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے شیطان سے اپنے رب کی پناہ مانگتے ہیں. اس کا تعلق تو قرآن کی آیت سے نہیں. اور تمہارا یہ سوال ہے کہ قرآن کی آیت سے مجھے حسین نکال کے دکھاؤ. آپ نے فرمایا چلو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے اور سورہ نمل کے ساتھ 2 مرتبہ بسم اللہ ہے. ایک مرتبہ سورت کے شروع پہ برکت کے لیے اور ایک مرتبہ بطور آیت قرآن پاک کی سورہ نمل کے اندر. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس خط کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے اور اس آیت کو جو ہے قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا اب آؤ اس آیت کے اوپر. فرمایا کہ آیت کے اس عربی کے علوم کو سمجھنے کے لیے ایک علم جو ہے وہ اعداد کا بھی ہے کہ حروف کے اعداد جو ہوتے ہیں, یہ حروف تہجی جو ہے, حروف ابجد ان کو کہا جاتا ہے, الف با جیم دال اس طرح کر کے آگے یا تک جتنے بھی حروف ہیں, یہ علم الاعداد ہے. اس علم کو بھی سمجھنا قرآن سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. ہمارا بچہ قاری صاحب سے قرآن پڑھ لیتا ہے, جب وہ بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھ سے تو زیادہ قرآن کسی کو آتا ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ علم بھی تمہیں آنا چاہیے. آپ نے فرمایا بسم اللہ کے کتنے آداب ہیں؟ اس نے کہا جی 786. یہ جو آپ لکھتے ہیں اور کئی جگہوں پہ آپ پڑھتے ہیں 786 جہاں پہ لکھا ہو سمجھ لیجیے بسم اللہ ہے, اور باقی تو بسم اللہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے آداب ہے, اس کو نکال کے دیکھ لیں پورے 786 بنے گے. آپ نے فرمایا یہ 786 جو ہے یہ بسم اللہ ہے. اب اس کو لکھو, میں تمہیں لکھواتا ہوں, لکھو. اس نے کاغذ اور پینسل نکالا, جا کے جواب بھی تو دینا تھا اس نے اپنے بڑوں کو کہ میں حسین کو قرآن سے دیکھ کے آیا ہوں کہ حسین واقعی قرآن میں ہے اور مجھے دکھایا ہے حسین کے بیٹے نے. تو آپ نے فرمایا نکالو کاغذ پینسل, لکھو, میں تمہیں لکھواتا ہوں. اوپر لکھو ٹاپ پہ 786 جس کو تم بسم اللہ کہتے ہیں. اس نے لکھا جی 786. اب آگے آپ نے فرمایا لکھو امام حسین. امام حسین, یہ جو پورا لفظ ہے امام حسین لکھو. امام حسین لکھوایا. فرمایا اب اس کے اعداد لکھو 210. امام حسن کے بنتے ہیں 200 اور درمیان میں یا کے اعداد 10 ہے. فرمایا امام حسین کے لکھو اعداد 210. امام حسین لکھے, آگے اعداد لکھیں گے 210. آپ نے فرمایا امام حسین کی سن پیدائش بھی لکھو 4 ہجری. اب 210 اوپر نیچے 4 آ گئے. پھر فرمایا کہ اب امام حسین کی سن شہادت کی لکھو 61 ہجری. اب اوپر جو ہے ٹاپ پہ 786, امام حسین نام کے اعداد 210, اس کے نیچے آپ کا سن ولادت 4 ہجری, اس کے نیچے آپ کا سن شہادت 61 ہجری. آپ نے فرمایا ایک بھائی پورا ہوگا. اب دوسرے بھائی کی طرف آؤ. تم نے کہا ایک مجھے نکال کے دکھاؤ. فرمایا میں اللہ کے فضل سے تمہیں دونوں نکال کے دکھاتا ہوں, دونوں قرآن کے اندر موجود ہیں. آپ نے فرمایا آ جاؤ امام حسن, بلکہ ابھی فرمایا کربو بلا کاف را با واو با لام الف. فرمایا ان کے اعداد میں لکھو. یہ اعداد بنے 261. اب اس کے بعد کہا لکھو امام حسن, اور امام حسن کے اعداد لکھوائے 200. پھر کہا کہ لکھو امام حسن کا سن شہادت 50 ہجری. اب سب سے نمبر آ گیا 786. اس کو میں جمع کر کے نیچے بھی نکالنا ہے. اب امام حسین کے اعداد لکھا ہے 210, ان کا سن ولادت لکھا ہے 4 ہجری. یہ بڑی لطیف بات ہے, سارے اس کو یاد رکھیں. ان کا سن شہادت لکھوایا 61 ہجری. پھر ان کا دشت کربلا جہاں پر آپ نے جامع شہادت کو نوش کیا اس جگہ کا بھی اعداد لکھوائے 261. پھر آگے امام حسن پر لکھوائے 200 اعداد. پھر آئے ان کے سن شہادت پر آئے 50 ہجری پہ. جب اس کو جمع کیا تو فرمایا انہیں کتنے نکلے؟ انہوں نے کہا 786.
سبحان اللہ. جب یہ سارے جمع کیے تو نکلے 786. آپ نے فرمایا کرو موازنہ کاغذ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے. اس نے کہا اوپر بھی 786 نیچے بھی 786 درمیان میں امام حسن اور امام حسین کی پوری زندگی. آپ نے فرمایا تینوں ایک نہیں سی لگتا. میں قرآن کی آیتوں کو چھڑ کے بسم اللہ کے وچوں دو کٹ کے دکھا دوں. سبحان اللہ. جب یہ دونوں نکال کے دکھائے تو وہ مرتا ہے حیرت میں مبتلا ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے حسین باقی قرآن کی زندگی.